بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعند اولہما فی اليوم غدا او غدا اليوم اے اذا قال انت طالق اليوم غدا یقع فی اليوم وان قال انت طالق غدا اليوم یقع فی الغد۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم واصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ جی، اور واقع ہو جائے گی طلاق دو میں سے اول کے وقت انت طالق الیوم غدن، انت طالق غدن الیوم میں جی جو پہلے بولا ہے نا اس میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی جب اس نے یہ کہا انت تو تجھے طلاق آج کل، تو پہلے ہے آج تو واقع ہو جائے گی آج، لکون ہی اول الوقتین۔ اگر کہا تجھے طلاق کل آج تو آج نہیں ہوگی، کل واقع ہوگی۔ فیکون ھذا الکلام تعلیق۔ سمجھی گل؟ جی ایشا بس، یعنی جب ذکر کرے طلاق کے لیے دو وقت، جی ایک ہون تے ایک مستقبل جی قائم ہونے والا، تو واقع ہوگی طلاق ان دو کے اول کے وقت۔ جی ذکر کرے قائن کو جی یا مستقبل کو، اس لیے کہ بذکر لفظ الاول جی ثابت ہو جائے گا حکم اس کا تنجیزن اول میں اور تعلیقن ثانی میں، اور دو صورتیں نے جب حکم ہو جائے گا یہ الیوم پہلے تو نہیں ہو گئی ہے، ہوں اے کل تے نہیں جا سکتی، تے جنوں کل تے پہنچا چکیا اس کل لالی نو نمی تے دے سکتا ہے، لیکن او جڑی ہے او نہیں آ سکتی۔ آگے سمجھ، لہذا پس نہیں اعتماد رکھتی وہ تغییر کا ثانی کے ذکر کے ساتھ، جڑا پہلے آ گیا وہ ہو گیا، اس لیے کہ منجز او الیوم جی نہیں قبول کرتی تعلیق کو، اور جو معلق ہو چکی ہے غدن وہ الیوم والی تنجیز کو قبول نہیں کرتی۔ سمجھ آگی جی؟ اے مسئلہ جی، یہ جب کہ ذکر کرے وقتین بغیر عطف کے، او جڑے آئے پہ جے الیوم غدن غدن الیوم، پس اگر ذکر کیا دونوں وقتوں کو حرف عطف کے ساتھ، اب سنیں، اگر ابتدا کی قائن کے ساتھ آج اور کل تو متحد ہو جائے گی طلاق، یعنی واقع ہو جائے گی ابھی، کیا ہو جائے گی؟ ہونی ایک ہی ہے لیکن ہون ہو جانی ہے، سمجھائیے؟ اور اتحاد طلاق واقع حالن، کیونکہ جب متعلقہ ہو گئی نا آج تو ہو گئی متعلقہ کل بھی، پس نہیں حاجت طرف تعدد کی، اب دو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کو طلاق ہوگی آج۔ اور اگر ابتدا کی مستقبل کے ساتھ کل اور آج تو متعدد ہو جائیں گی طلاقیں، پس اول جڑی ہے نا اول بھئی او کیڑی کل، بس اول یہ معلق ہے، واقع ہو جائے گی غد کے آنے کے وقت، اور جڑی ثانی ہے نا اور آج وہ منجز ہے وہ بھی واقع ہو جائے گی، اب دو ہو جائیں گے، ایک آج تے ایک کل۔ اور دو میں سے اول کے وقت الیوم غدن اور غدن غدن الیوم میں، یعنی جب کہا اس نے انت طالق الیوم غدن، واقع ہو جائے گی الیوم میں، اور اگر کہا انت طالق غدن الیوم تو واقع ہو جائے گی غد میں، جی۔ اور ان دو
گو کہ اول کے وقت الیوم غدن میں یا غدن الیوم، یعنی جب کہا انت طالق الیوم غدن تو واقع ہو جائے گی الیوم میں، اور اگر کہا انت طالق غدن الیوم تو واقع ہو جائے گی غد میں۔ ولغا انت طالق قبل ان اتزوجک وانت طالق امس لمن نکاحها الیوم ویقع الان فی من نکاح قبل امس، اے اذا قال انت طالق امس لامرأة نکاحها قبل الامس یقع فی الحال اذ لا قدرت له علی الایقاع فی الزمان الماضی۔ لغو چلی جائے گی بات انت طالقن، انت طالقن، تجھے طلاق پہلے اس سے کہ شادی کی تھی میں نے تجھ سے، جی جی تجھے طلاق پہلے اس سے کہ شادی کی تھی میں نے، یا تجھے طلاق کل، جی تجھے طلاق کل، جس اس عورت کو کہ جس سے آج شادی کی ہے آج شادی کی، اسے کہتا ہے تجھے کل طلاق، جی تو شادی آج ہوئی آج ہوئی ہے، ہے، کل وہ محلی نہیں ہے، جی اور شادی سے پہلے تجھے طلاق اس وقت وہ محلی نہیں ہے، جی اور سمجھی بات، جی ایشا بس او والغان تے طالقو لکھے جے۔ اسی طرح تجھے طلاق پہلے سے کہ میں پیدا ہوں، پہلے سے کہ تو پیدا ہو، تجھے طلاق حالانکہ میں بچہ تھا، تجھے طلاق حالانکہ میں مجنون تھا، تجھے میں نے طلاق دی حالانکہ میں سویا ہوا تھا، یہ سب صورتیں لغو، یہ سب صورتیں لغو، سمجھی بات؟ جی اچھا جی، اور واقعہ ہو جائے گی اب اس عورت کے بارے میں کہ نکاح کر چکا ہے اس سے امس سے پہلے، جی جس سے کل سے پہلے نکاح کر چکا ہے، جی اسے یہ کہا کہ تجھے طلاق گزشتہ کل، جی تو وہ اب واقع ہو واقع ہو جائے جائے گی، اب، واقع ہو جائے گی، یعنی جب کہا انت طالقن ام سے عورت کے لیے کہ نکاح کر چکا ہے اس سے کل، گزشتہ کل سے پہلے، کل سے تو واقع ہو جائے گی، بھئی کل تو واقع ہونی چاہیے جی۔ تھی، کل تو، کیونکہ نئی قدرت اس کے لیے واقع کرنے پر زمانہ ماضی میں سمجھا گئی جی۔ ہے، وہ تو واپس آ نہیں سکتا، نہیں آ سکتا، لہذا اب سے شروع، جی۔ لہذا اب سے شروع، سمجھی بات؟ جی والغا میرے پہ ہو، جی یعنی جب کہا اس نے اپنی زوجہ کو انت طالقن، تجھے طلاق پہلے سے کہ میں تجھ سے شادی کرتا، تو ہو جائے گا یہ لغو، نہیں واقع ہوگی اس کے ساتھ، طلاق، اس لیے کہ اس نے مسند کیا ہے طلاق کو حالت منافیہ کی طرف، جو منافیہ کس کے مالکیت، کیونکہ نئی طلاق قبل النکاح قضا وارد عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عند اصحاب السنن۔ اگر تو سوال کرے احتمال ہے یہ کہ ہو خبر عدم نکاح سے علی سبیل الکنایہ، جی علی سبیل الکنایہ، کنایہ، کہ بھئی تیرا میرا نکاح ہی کوئی نہیں، جی یا او ان کونہا متلقہ، کہ تو متلقہ ہے زوج سابق کی تطلیق کے ساتھ، جی کہ میرے جمن کو پہلے تینوں طلاق، یعنی پہلے خواتین دے چھڑی، تو پس لغو نہیں ہوگی، جی۔ پس تو یہ بن سکتی ہے یوں۔ جی جواب یہ ہے کہ سونیو لغویت تو مراد یہ نہیں بھی جملہ گاٹے پہ گئے، مراد من لغویت ہی لغویت من حیث کون ہی انشاء للطلاق، عندی طرف انشاء طلاق ہوئے اے لغویت ہے، جی۔ نہ کہ مطلقاً، کہ مطلقاً، سمجھی گل جی۔ بے عندی طرف اے نہیں ہو سکتی، وقضا، اور اسی طرح ہو جائے گا لغو قول اس کا اپنی زوجہ کو، وہ زوجہ کہ جس سے نکاح کیا اس نے آج، کہتا کیا ہے انت طالقن ام سے، کیونکہ اس وقت تو مالک کوئی نہیں، اس وقت مالک نہیں، اچھا جی، لمن ناکاح الیوم، جی متعلق ہے مسئلہ ثانیہ کے ساتھ، جی اور جنہوں نے آج شادی کی تھی، جی اور اس میں اعتراض ہے اس کے قول انت طالقن ام سے، اس کو کہ جس سے کل سے پہلے شادی کی ہے، کر چکا ہے، جی۔ اور جس اگلا مسئلہ آ رہا ہے کما سیاض کرو، جی اور اعتراض ہے اس سے کہ شادی کی اس سے
ام سے میں جی کیونکہ حکم اس میں بھی وقوع منجزن ہے جی کل شادی کی تھی جی تے اج آندا کل تینوں طلاق سی دتی تے او پھر نکاح تو بعد شمار ہوے گی تے لہذا متعلقہ ہو جائے گی اچھا جی وہ یاقع الان جی و یقع الآن یعنی وقت تکلم ہی تکلم کے وقت واقع ہوگی اس لیے کہ انشاء فی الماضی کا قانون ہے انشاء فی فی الحال الحال کیونکہ نئی قدرت اس کے لیے انشاء فی الماضی پر جی اور نئی ممکن تصحیح اس کی بطور خبر کے لکذب ہی جی لے کس بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے جی طلاق تو اب دے رہا ہے جی لہذا اس کو ماضی کی خبر بنائیں سنیں جی پس اگر طلاق دی اس نے عورت کو کل جی وہ پتہ دے چکا ہے جی وہ پتہ ہے آج کہتا ہے انت طالقن ام سے جی تو متعلقہ ہو چکی ہے کل سے خبر دیتے ہوئے اس سے تو اب جو آج کا ہے نا انت طالقن ام سے اس سے نئی طلاق نہیں ہو گئی جی اس سے اسے نئی طلاق میں سمجھا گی جی۔ جی کہ پچھلی طلاق کی خبر دینے سے واقعہ نہیں تو اس نے کہا کل طلاق دی ہے جی آج کہتا ہے کہ تجھے میں نے کل طلاق دی دے دی ہے اب اس سے نئی طلاق نہیں ہوتی وہ اس کی خبر دے رہے ہیں سمجھی بات جی اور لغو ہے اور انت طالقن قبل ان اتزوج کے کہ بھی نکاح کو پہلے تینوں طلاق دے پہلے مال ہی نہیں جی اور لغو ہے انت طالقن ام سے اس عورت کے لیے کہ نکاح کیا اس نے اس سے آج دو مسئلے اور واقعہ ہو جائے گی اب اور واقعہ ہو جائے گی اس عورت میں اس عورت کہ نکاح کیا اس سے کے نکاح کیا اس ام سے پہلے سے پہلے یہ آخری جزی دی وضاحت یعنی جب کہا اس نے جب کہا اس نے انت طالقن ام سے طالق نام سے عورت کے لیے ایسی عورت ایسی کہ نکاح کر چکا ہے اس سے نکاح کر چکا ہے ام سے پہلے سے پہلے واقعہ ہو جائے گی فی الحال ہو جائے گی کیونکہ نئی قدرت اس کے لیے قدرت اس کے لیے واقعہ کرنے پر زمان ماضی میں اور لغو ہے انت طالقن قبل ان اتزوج کے اور لغو ہے انت طالقن ام سے اس عورت کے لیے کہ نکاح کیا اس نے اس سے آج اور واقعہ ہو جائے گی اب اس عورت کے بارے میں کہ نکاح کیا اس سے کل یعنی جب کہا انت طالقن ام سے عورت کو کہ نکاح کیا اس نے اس سے ام سے پہلے تو واقعہ ہو جائے گی فی الحال کیونکہ نہیں کوئی قدرت اس کے لیے واقعہ کرنے پر زمانے ماضی میں وفی انت قضا مالم اتلق کے او متالم اتلق کے او متا مالم اتلق کے وسقط یقع حالا وفی علم اتلق کے یقع فی آخر عمرہ وَإِذَا مَا بِلَا نِيَّةٍ مِثْلُ إِنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا كَمَتَى وَمَعَ نِيَّةِ الْوَقْتِ أَبِ الشَّرْطِ فَكَنِيَّتِهِ چلو انت طالقن تجھے طلاق جب کہ نہ طلاق دوں میں تجھے جی تجھے طلاق جب کہ نہ طلاق جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق تجھے طلاق متا جس وقت طلاق نہ دوں میں جی تجھے طلاق جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں اے جملے بولے جی تے ساکاتا جی سکوت کر گیا پور کر تے وقت پایا گیا طلاق کوئی نہیں دیتی تے لہذا پہلی واقعہ ہو جائے گی فوراً واقعہ ہو جائے گی ایک مسئلہ ہے سمجھی گل جی ایشا مسئلہ اینو ویکھ وجہ وقوع طلاق فی الحال کی ان صورتوں میں جی یہ ہے علامہ فی کتب الاصول کہ کلمہ متا تے متا ما یہ ظروف زمان سے ہیں صریحاً وقت میں جی اسی طرح کلمہ ما آتا ہے وقت کے لیے کلمہ ما آتا ہے وقت کے لیے جیسا کہ فی قول تعالی حکایت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جس وقت تک میں زندہ رہوں. تو یہ ما وقت کے معنی میں اور سمجھی گل. تو بس جب اس نے مضاف کیا طلاق کو زمانے کی طرف جو خالی ہو طلاق دینے سے، کہ جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے، تو جب وہ چپ کر گیا تو پایا گا زمانہ خالی یعنی تطلیق کہ کو نہیں پایا گیا، تو پھر انہوں تھام مل گئی اس آکھیا کڑک، بس واقعہ ہوگی اس میں. آگے سمجھے. بس ساکتا نہیں مراد اس کے ساتھ سکوت مطلقاً یا ترک تکلم مطلقاً، یہ نہیں مراد، کیونکہ اگر تکلم کیا کلام آخر کے ساتھ او ختم والے آ گئے متصلاً بے جملہ طلاق ہی، تو اب بھی واقعہ ہو جائے گی. اے جملہ بول کے نا تے نال ہی انہیں کو اور گل شروع کر دیتی، تو چونکہ وقت پایا گیا جن دے وچ انہیں طلاق، تو لہذا لے وجود زمان خالی عن التطلیق، بلکہ مراد اس کے ساتھ سکوت عن الطلاق، یہ جملہ بول کے طلاق نہ دے وے تے پہلی واقعہ ہو جائے گی. یہ اعتراض ہے اس صورت سے اگر کہے انت طالق اور نہ لکھ لو وہ غلطی کتاب دی، اور گم جزی متن جزی آ رہی ہے انت طالق مالم اطلق کے انت طالق، بس جی حکمو. او اگلے صفحے تے دیکھو، اگلے صفحے تے انت طالق مالم اطلق کے انت طالق، یہ جزی آ رہی بے نال فوراً بول دے فٹو فٹ، تو ہن پہلی ہونی کہ دوسری ہونی ہے، سمجھا گے جی. وہ کچھ مسئلہ آ رہے. اچھا جی، یاکاو حالن اے بے مجرد بمجرد سکوت ہی، پس فین کانا اگر اس نے مقید کیا تھا اس پہلی کو، سمجھے نا کہ تجھے 3 طلاقاں، مقید کیا اس کو کس کے ساتھ؟ 3 کے ساتھ، تو اب کیا ہو جائے گی اس پر؟ حتیٰ کہ اور اگر اس نے پہلی کو مقید کیا تھا 2 کے ساتھ، اور اگر وَإِنْ أَطْلَقَ صرف انت طالق ان کا تھا تو پھر نہیں واقعہ ہوگی دوسری، وہ جڑی اگلی ہے نا یہ ہو گئی ہے، وہ تھوڑا کو نمی دے دے گا تو پھر بکری ہوگی گی، یہ ہو گئی. لا تاقا اخرى، سمجھے نا. وہ وناش مسئلہ ہے نا بھی جد میں طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق، انہیں آکھن انت طالق، انہیں ایک کر گیا چپ، وہ پہلی واقعہ ہوگی تو چپ تو ہوئی، وہ دوجی پھر ایک اور ہو جائے، انج نہیں کوئی ہونی ہے، یہ مطلب جے سمجھے ہو. انہیں آکھن سی انت طالق جس وقت تجھے طلاق نہ دوں تو وہ ہو گئی. ہوں یہ نہیں بھی چونکہ چپ تو ہوگی یہ تو ہوگا ٹپ دی ہے تینہ تے پہنچ جائے، انج نہیں، وہ اے مطلب اگر انج آکھے انہیں. ہاں اگر کہیں کہ جب بھی میں کلا مالا متعلق، جب بھی نہ طلاق دوں میں تجھے تو طالق ہے، تو چپ کر گیا، تو ہون ایک ٹھا ہو جانی ہے. سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ کلا ماں پایا گیا تو تینہ تو جا کے تو کم رکنا ہے. کیوں؟ اگر تو شاید کوڑی موقعی ہے کون چودھریاں دی ان کہانت مدخولہ، اگر وہ مدخولہ ہے، مدخولہ نہیں ہے تو پھر ایک ہی ہونی، تو عقیدت کو نہیں. سمجھی گل. اچھا جی، اگلا مسئلہ آندھنے تو مانا کر لو، چلو جی. اور انت طالقن ما لم اطلق کے میں، یا انت طالقن متا لم اطلق کے میں، یا انت طالقن متا ما لم اطلق کے میں. او آشید لکھا نکی جی گل جی، اے لفظ بولے سو متاما، یا انت طالقن یوم لم متعلق کے، انت طالقن زمانہ لم متعلق کے، انت طالق حیث لم متعلق کے، ان سب کا حکم ایک ہی ہے. تو کیا حکم ہے؟ اور چپ کر گیا تو واقعہ ہو جائے گی حالن. شاباش جی. اور انت طالقن ما لم اطلق کے میں
اور یا انت طالقن متا لم اطلق کے میں، یا انت طالقن متا ما لم اطلق کے میں، اور چپ کر گیا واقعہ ہو جائے گی حالن. مسئلہ جی ان شرطیہ آ گئے. جی انت طالق، تجھے طلاق اگر نہ طلاق دوں میں تجھ کو، جی ایک کدوں ہو سی. جی. کیا کیوں نے اس نے کہا انت طالقن ان لم اطلق کے، تجھے طلاق اگر نہ طلاق دوں میں تجھے. اگر طلاق نہ دے، جی ایک کدوں پتہ لگنا ہے. جی یہ پہلی واقعہ ہوگی زوج کی عمر کے آخر میں. آخر میں. بھئی ہون اے نمی طلاق نہیں دے سکتا، ایتھے پہنچ گئے. جی. ہون وہ جڑی پہلی ہے نا کی ہو جائے گی، واقعہ ہو جائے گی. واقعہ ہو جائے گی. سمجھے یہ گل؟ جی. اے شاباش. اور تو دیکھو فی آخر عمرے جی فی آخر عمر کی. یہ اگر فوت ہو گیا زوج عورت سے پہلے، جی. کیا ہو گیا؟ زوج فوت ہو گیا عورت سے پہلے. اور اگر عورت فوت ہوگی زوج سے پہلے جی تو ففی آخر جزء من اجزاء حیاتہا، جی جیڑا بھی پہلو فوت ہویا نا جی. ان دی زندگی دی آخری جز، جی. بھئی خامد ہون اگر ٹھیک ہے تے بیوی دا اینا وقت رہ گیا بھی وہ انت طالقن نہیں بول سکتا، اس تو بھی تھوڑا وقت رہ گیا. جی. ہونوں پہلی واقعہ ہو جائے گی کیونکہ اگلی واقعہ کرنے دا وقت نکل گیا. جی سمجھتے پہ ہو؟ وجہ اس میں علامہ فصل و فی التلوی وغیرہ یہ ہے کہ کلمہ ان جو ہے نا شرطیہ جی وضع کیا گیا شرط کے لیے، یعنی جملے کے مضمون کی تعلیق کے لیے حصول مضمون جملہ اخرى کے ساتھ. جی. فقط بغیر اعتبار ظرفیت کے، ظرفیت کے. اس میں ظرفیت کوئی نہیں کوئی نہیں ہوتی، ہوتی. جیسا کہ اذا میں ہے، متا میں ہے. کیونکہ متا استعمال ہوتا ہے ظرفیت میں خاص کر کے بغیر اعتبار شرط کے، جی اور اذا مستعمل ہے شرط کے لیے مع ظرفیت، اور داخل ہوتا ہے ان متردد الوجود پر درمیان اس کے کہ ہو اور درمیان اس کے کہ نہ ہو. تے ان وہاں استعمال نہیں ہوتا جس نے خام خواہ، ہونا ہے. اور نہ ہی وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جس نے خام خواہ. سمجھے پہ ہو؟ ان کا استعمال جو ہے نا قطعی الوجود میں بھی نہیں ہوتا اور ارتفاع میں بھی نہیں ہوتا، مگر اس کو اتارنا منزل مشکوک کے کسی نقطے کی وجہ سے جی پھر ہو سکتا ہے. جی. جیسا کہ دیکھیں قرآن پاک کے مثل کا نہ ہونا جی یہ قطعی ہے. قطعی ہے. قرآن پاک کی مثل کا نہ ہونا یہ قطعی ہے. قطعی ہے. آقا حضور سے شرک کی نفی جی یہ قطعی ہے. قطعی ہے، لیکن ان داخل کیا ہے جی. اس نقطے کے لیے ارخائے نان کے لیے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. حالانکہ یہ قطعی الانتفاع ہے کہ مثل نہیں آ سکتی. اور لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سرکار سے شرک قطعی الانتفاع ہے، لیکن نقطے کے لیے کس کو استعمال کیا ہے؟ پس ففی قولہ انت طالق ان لم اطلق کے، جب تک دونوں زندہ ہیں تو ممکن ہے یہ کہ اس کو دے دے. جی تو پس نہیں واقعہ ہوگی معلق کس پر؟ عدم تطلیق پر. واقعہ نہیں، اگر نہ طلاق دوں تو عدم تطلیق پر معلق ہے نا، تو وہ واقعہ نہیں ہوگی. ماذ متحقق ہوگی یہ قسم زوج کی حیات کے آخر میں، یا زوجہ کی حیات کے آخر میں. پس واقعہ ہوگی اس وقت. کس وقت؟ آخر میں. آخر میں. اگر تو سوال کرے کہ جز اخیر من الحیات میں جی عاجز آ گیا تکلم بالطلاق سے زوج، جی اور وقوع معلق شرط ہے اس کے لیے قدرت علیہ ہے، جی. تو ان تو قدرت کو نہیں رہی. کوئی نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ سونیوں وقوع طلاق معلق اس شرط کے ساتھ اندہ وجود شرط امر حکمی ہے، جی اور نئی شرط اس کے لیے وہ جو شرط ہے حقیقت تطلیق کے لیے، جی. بلکہ کافی ہے قدرت اند تعلیق. تو قدرت ایسی کہ اس وقت کافی ہے، جی. توڑے شرط دے پائے جانے دے وقت نہ نہ ہوتا. ہو.
سمجھیا جی اور اور علم اتلق کے میں علم متعلق او انت تعلق نال لانا ہی جی واقعہ ہوگی واقعہ ہوگی زوج کے عمر کے آخر میں کی عمر کے آخر میں جی اور انت طالق علم متعلق کے میں واقع ہوگی زوج کی عمر کے آخر میں